کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو خالد ابراہیم باتیں کرتا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو بڑی سادی باتیں کرتے ہیں. ہم تو صرف اس بچے کی بات کرتے جو یہاں بیٹھا ہوا. میں نے بچے کو دیکھا, یہ جب آیا تو یہ سو رہا تھا, اور جب یہ اٹھا تو یہ تھوڑا سا غنودگی میں تھا, کوئی اس کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی. لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے تالی بھی بجانی شروع کی, اس نے پھر جھنڈا بھی اٹھا لیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے, جو آج ہمارے جلسے میں موجود ہے, جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, جو تالی بجا رہا ہے, جو کل نعرہ لگائے گا, ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کا مقدر جو ہے وہ صرف تالی بجانا نہیں ہونا چاہیے, نعرہ لگانا نہیں ہونا چاہیے. یہ بچہ جو ہے یہ تعلیم حاصل کرے, اور تعلیم حاصل کر کے اپنی تعلیم کی بنیاد پہ, اپنے میرٹ کی بنیاد پہ یہ بچہ جو ہے کل کا ڈی سی اور ایس پی بننا چاہیے, اور بغیر سفارش کے بننا چاہیے. اس کے بننے میں کوئی سفارش راستے میں نہیں آتی. ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں, جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی, وہ اور لوگ ہیں, وہ اس سیاست کے کھڑپینچ ہیں, جنہوں نے نہ آپ کے اور حکمرانوں کے درمیان میں ایک طبقہ پیدا کر دیا گیا ہے جو کہتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بات اس کو سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کی بات چلنے لگے گی تو کل یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا حکمران ہوگا, ہم حکمران بھی رہے. ہم اس بچے کی حکمرانی کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن بچہ بشرطے کہ جو ہے وہ پڑھے, وہ اپنا, اور اس کو موقع ملے پڑھنے کا, اور وہ اپنا میرٹ ثابت کرے, اور وہ جا کر جو ہے کل اس ملک کا حکمران بنے. یہی تو ہمیں 1947 میں ڈوگرا حکمران تھا, اس کا دادا پہلے آیا, اس کا پھر باپ آیا, اس کا پھر وہ آیا. اگر یہ حکمرانی ایک سے دوسرے کو منتقل ہونی ہے, اس سے تیسرے کو, اس سے چوتھے کو, تو پھر ڈوگرے کا جانے کا کوئی جواز نہیں تھا, اور ان کے آنے کا کوئی جواز نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ اپنا میرٹ ثابت کرے, اور آپ کے ووٹ کے ذریعے یہ آزاد کشمیر کا کل صدر اور وزیر اعظم بنے. ہم یہ کہتے ہیں, ہم اس لیے لوگوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ آپ کی بات ہم کرتے ہیں, وہ ایک مخصوص طبقے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نوکریاں اس سے باہر نہیں جانی چاہیے, یہ وزارتیں اس سے باہر نہیں جانی چاہیے, یہ صدارت اور وزارتیں عظمیٰ اس سے باہر نہیں جانی چاہیے, کیونکہ ہماری جو ہے وہ چودھراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. ہم یہ بات کرتے ہیں, ہم سادہ بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حکمرانی, جس کو اصل میں قانون کی حکمرانی کہتے ہیں, اس کا نفاذ ہونا چاہیے, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ خواتین اور مرد کو جو برابر ہے. جب ووٹ کی بات آتی ہے, خاتون کا بھی ایک ووٹ ہے اور مرد کا بھی ایک ووٹ ہے. جب آپ خاتون کو ایک ووٹ کی طاقت دیتے اور آپ کے پاس بھی ایک ہے, پھر اس خاتون کو دبایا نہیں جا سکتا. اس کو ووٹ کا یہ حق استعمال کرے گی اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گی, تبھی جا کر لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا, نہیں تو انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی. ہم یہ بات کہتے, لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی. تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ صبح سے 10 بجے سے آپ بیٹھے ہوئے, طویل عرصہ آپ نے ہماری باتیں سنی ہے, اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, چودھری سبور صاحب ہمارے درمیان رہیں گے. اس سے پہلے گیلانی صاحب نے بھی بات کی, اور بھی جو دوست حلقہ 2 سے 6 سے 1 سے 3 سے سارے حلقوں میں جائیں گے. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ ہم آپ کو مظفر آباد آنے کی تکلیف نہیں دیں. انشاءاللہ آپ کے پاس, آپ کے گھر آئے, وہاں بیٹھ کر آپ سے بات کریں گے اور تفصیلاً بات کریں گے آپ سے. میں اس لیے آپ سے مختصر بات کرتا ہوں, پہلے بہت لمبی بات ہو گئی ہے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک اس بچے کو اور اس کی والدہ کو اس کا حق ہم اس کی گھر کی دہلیز پہ نہیں دیتے, اس وقت تک جموں کشمیر پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد جاری اور ساری رکھے. ہم کوئی اقتدار میں جانے آنے کے چکر میں نہیں ہیں. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اقتدار کی خواہش مند ہوتی ہیں, ہم بھی خواہش مند ہیں, لیکن ہم اقتدار کے بھوکوں میں شامل نہیں ہیں. یہاں ہمارے دوست ہیں یہ ٹیلی ویژن کے ساتھی, تو انہوں نے مجھے ابھی آ کے کہا, میں کرسی پہ بیٹھا تھا, میں نے کہا آپ اس سے اٹھے اس پہ بیٹھ جائے. میں اس پہ نہیں بیٹھا. اگر ان کے کہنے پہ میں یہاں کرسی تبدیل کر سکتا ہوں تو پھر جو جس چھوٹی موٹی کرسی پر بیٹھے نا, اوپر والے کہیں گے تم بھاگ جاؤ, اس سے بھی نکل جاؤ. یہ کرسیاں کسی کے کہنے پہ نہ ہم لیتے ہیں نہ ہم یہ چھوڑتے. اس لیے یہ کرسی کا ہمارا جھگڑا نہیں ہے, ہماری اپنی کرسی ہے اور وہ بڑی محفوظ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرسی جو ہے یہ عوام تک پہنچے, یہ آپ تک پہنچے. تو کوئی ایک وزیر اعظم بنتا ہے,
ایک آدمی صدر بنتا ہے، لیکن اگر آپ صحیح آدمی کو صدر اور وزیر اعظم بنائے تو وہ آپ تک اختیار پہنچاتا ہے، آپ تک وہ ووٹ کی جو طاقت ہے اس کا احساس پہنچاتا ہے کہ میرے ووٹ کی طاقت نے یہ کام کیا ہے، تو ہم وہ چیز اس جدوجہد میں لگے ہوئے۔ پھر آپ سے عرض کرتے کہ کب میں اسمبلی کا ممبر لاہور چاہتا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے بھی کوئی اسمبلی میں کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں لایا، لیکن پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسمبلی یا اسمبلی کے باہر میں جب بھی عام آدمی کے ساتھ، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، اگر عام آدمی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ہم نے اسمبلی کے اندر اور باہر اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ماضی میں بھی اٹھائی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اٹھائیں گے۔ آپ کے ساتھ انصاف جو ہے وہ آپ کو ہم باہر پہنچائیں گے، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ میں کوئی وعدے نہیں کر سکتا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن پھر آپ سے عرض کرتا ہوں جن حلقوں میں 4 دفعہ جس حلقے میں میں اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کسی مرد اور عورت کے ساتھ ہم نے کبھی ناانصافی نہیں ہونے دی، چاہے اسکول ٹیچر تھی، چاہے کسی اور محکمے میں، ہم نے نہ کسی کا سیاسی بنیاد پر تبادلہ کروایا، نہ کسی کو سیاسی بنیاد پہ نوکریاں دلوائی۔ ہم نے کہا جس کا حق بنتا ہے اس کے دہلیز پہ اس کا یہ حق پہنچایا جائے۔ تو میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری جدوجہد یہ ہے، اور میں نے پھر آپ سے کہا کہ میں آپ کے انشاءاللہ گاؤں میں پہنچ کے جہاں سے آئے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آج آپ اتنے بیچ آئے، ہم آپ کے گھر